انسان کے جوہر نفس میں یا باطن قلب میں پھوٹتی ہے، جیسے زمین سے کوئی چیز باہر کی طرف پھوٹتی ہے، پھر پھوٹنے کے بعد حالات بدلتے ہیں، پھر وہ درویش تمام تر حالات میں سروائیو کرتا ہے، بڑا مشکل، بڑی مشقت اٹھا کے ہر ایک کے ساتھ اسے چلنا پڑتا ہے، لیکن اصول کو داؤ میں لگا کے نہیں، اصول کو قائم رکھتے ہوئے، جان پر جبر کرتے ہوئے، اذیت سہتے ہوئے وہ پھر آگے چلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز جو اندر پھوٹتی ہے وہ اندر مضبوط ہو جاتی ہے، جگہ پکڑ لیتی ہے، پھر وہ اس کے قلب سے، اس کے شعور اور شعور سے پھر باہر آ جاتی ہے، پھر وہ سارے کا سارا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک درخت ہے گھنی چھاؤں والا، جس کے اوپر مختلف طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں خوشبودار اور میوے لگے ہوئے ہیں بڑے میٹھے۔ پھر جب وہ درخت بن جاتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ اس کی چھاؤں تلے آنا شروع ہو گئے، چھاؤں تلے، کچھ تو محض دھوپ سے تائے ہوئے چھاؤں کے نیچے آتے ہیں، کچھ کسی پھل کی تلاش میں، کچھ پھول کے چکر میں، اور کچھ ان کافی سارے آئے ہوئے لوگوں کی وجہ سے آ جاتے ہیں، تو وہ ایک پورا نظام بن جاتا ہے، یعنی ایک کے اندر وہ لگن لگاتے ہیں اور باقی سب کو اس ایک کے ذریعے سے کھلاتے پلاتے اور ان کی رنگ ریزی کرتے، غیر متوقع طور پہ کسی جانور کے منہ سے یا کسی جامد چیز سے ہی انسان کو اسی کی مادری زبان کے اندر کوئی آواز سنائی دینا، ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ وہ آواز جینوینلی اس کی نہیں ہوتی جس میں سے آ رہی ہوتی ہے، وہ کسی اور کی ہے جو اس میں سے آ رہی ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوپر پہاڑ کے گئے تو درخت میں سے انہوں نے سنا، من الشجرۃ اے یا موسیٰ، اے موسیٰ میں تیرا رب، تو وہ درخت نہیں بول رہا تھا، درخت کے اندر وہ فطرت بول رہی تھی کہ جس سے سارے درخت ہیں۔ ایسا ہوا ہے صحابہ کے دور میں بھی اور خود دور نبوی میں بھی ایسے کئی واقعات ہیں، اور صوفیاء کے یہاں بھی ایسے ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ اس پہ اتراتے نہیں، اکڑتے نہیں، ہو رہا ہو ہونے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی جامد چیز سے یا شجر و حجر سے یا کسی چیز سے الفاظ کے ساتھ کلام نہیں ہوتا، بلکہ جو لفظ کا جو معنی ہے وہ معنی بولتا ہے، اور وہ معنی اس کے شعور پر ڈالتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کا کلام ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کلام لفظی نہیں ہوتا، کلام معنوی ہوتا ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے۔ مثلا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے لیے جس بچے نے گواہی دی تھی وہ چھوٹا بچہ تھا، اور خود حضرت عیسیٰ نے بھی جو اپنی ماں کے بارے میں جو گواہی دی تھی، اس وقت آپ بھی چھوٹے تھے، تو کیا اہل علم یہ فیصلہ کریں گے کہ حضرت عیسیٰ میں اور اس بچے میں جو بولا تھا وہ یہ بچے ہی بولے تھے؟ مطلب حضرت عیسیٰ اپنے ذاتی شعور کے ساتھ بولے تھے، یا حضرت عیسیٰ میں سے کوئی اور بولا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں ابن مریم ہوں؟ مشکل ہے نا، یہ جواب دیں نا، یہ اہل علم بولی بڑی بڑی طالبان کا نظام تو سارا ہی پتہ ہے، ٹوٹل پتہ ہے، 10 پتہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بول رہے تھے کہ ماں نے جب اشارہ کیا بچے کی طرف تو بچہ گویا ہوا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ دیکھیں نا، آپ نے کوئی چیز ریکارڈڈ آپ کے پاس ہو اور آپ اسے کسی ٹیپ میں چلا دیں، تو وہ آپ نے چلائی ہے یا ٹیپ چل رہی ہے یا ٹیپ خود چل رہی ہے؟ وہ ٹیپ آپ کے چلانے سے چلی ہے یا ٹیپ خود چل رہی ہے اپنے شعور کے ساتھ؟ ٹیپ کو شعور نہیں ہے، کیونکہ وہ ریکارڈڈ مٹیریل آپ نے پیش کرنا ہے جیسے آپ نے چاہنا ہے، تو پھر آپ نے ویسے ہی اپلوڈ کر دینا ہے، اس کا تو کام ہے کہ اس پہ چل پڑا ہے۔ تو کیا بولنے کے وقت حضرت عیسیٰ کا اپنے ذاتی شعور سے بولے تھے، یا حضرت عیسیٰ کی زبان سے عیسیٰ کا خدا بولا تھا؟ لیکن بولا اس انداز سے تھا کہ چونکہ بچہ بول رہا ہے تو بچہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے دی کتاب اور مجھے بنایا نبی۔ کیا اس وقت حضرت عیسیٰ کو یہ سارا شعور تھا جس سے وہ بول رہے تھے، یا عین اس بولنے کے وقت وہ جملے بما اپنے شعور کے
حضرت عیسیٰ کی زبان پہ جاری ہوئے. یہ فیصلہ کرنا عالم لوگوں کا لیے ذرا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ فیصلہ وہ کریں گے جو اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ قدرت کیسے کرتی ہے یہ سارا. اسی طرح وہ بچہ جس نے گواہی دی تھی حضرت یوسف کے بارے میں، وہ ان کے گھر کے افراد میں سے ایک بچہ بھی بولا تھا کہ یوسف سچے ہیں اور زلیخا ڈنڈی مار رہی ہے، اور قمیض کے بارے میں بھی وہ بات آئی تھی کہ پیچھے سے پھٹی ہے. تو وہ جو بچہ بولا تھا، وہ بچہ اپنے ذاتی شعور سے بولا تھا یا معجزے سے بولا تھا؟ معجزے سے بولا تھا تو بلانے والا بولا تھا، نہ یہ کہ بچہ بولا تھا. لیکن سامنے تو بچہ ہے، نظر تو وہی آ رہا ہے کہ وہی بول رہا ہے، لیکن بول وہ نہیں رہا. بول بیچ میں سے بلانے والا بول رہا ہے، لیکن نسبت بچے کی طرف ہی ہو رہی ہے. نسبت بچے کی طرف ہی ہو رہی ہے. یعنی ایسا نہیں کہا جا رہا کہ میں خدا، بچے کے اندر سے آواز آئے کہ میں خدا اور یہ نبی، بلکہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی. بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی. ایسے واقعات ہوتے رہے اور میرے خیال سے ہوتے ہی رہیں گے. بچوں میں سے تو شاید اب نہ بولیں، لیکن یہ صوفیوں کے لیے جن کے دل ہوتے ہیں، شجر و حجر کا ان سے مانوی کلام کرنا یہ عام بات ہے، تمام بات ہے. یہ جب کسی جنگل میں جائیں تو جو پودے لگے ہوتے ہیں یا درخت، تو ہر پودے کا یہ کہنا کہ مجھ میں یہ نفع ہے یا مجھ میں یہ نقصان ہے، اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی، نہ لفظ ہوتے ہیں، لیکن وہ معنی اس کے شعور پہ ڈالتے ہیں. تو یہ ایک عام بات ایسے ہوتا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کرامت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کرامت وہ خود ہے جس پر یہ ہوا ہے. تو لوگ کہیں گے کہ یہ کرامت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خود کرامت ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور اگر وہ خود کرامت ہے تو یہ ہو یا نہ ہو وہ پھر بھی سارے کرامت.